بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنى وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی علم الانسان ما لم يعلم رب زدنی علما۔ سامعین گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ظاہراً اور باطناً نماز کی رعایت رکھنے والے ہیں ان کو میں خدا کبھی نہ دنیا میں تکلیف پہنچنے دوں گا اور نہ عالم برزخ میں اور نہ آخرت میں۔ قبر والی زندگی کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نماز کی رعایت رکھنے والوں کو خوش و خرم رکھے گا، شاداں اور فرحاں رکھے گا۔ یہ بات تو بیان ہو گئی پچھلے درس کے اندر۔ اب دوسری صفت ان لوگوں کی یہ بیان کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے مال کے اندر اللہ نے حق رکھا ہے مانگنے والے کا بھی اور نہ مانگنے والے کا بھی۔ قرآن میں کہا گیا 70ویں پارے میں سورہ حج کے اندر وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، دیکھو مانگنے والے کو بھی دیا کرو اور نہ مانگنے والے کو بھی دیا کرو۔ بہت سے لوگ ایسے شریف ہوتے ہیں کہ مانگنے سے ان کو شرم آتی ہے، حالانکہ وہ محتاج ہیں، حالانکہ ان کے پاس روپیہ پیسہ نہیں، دولت نہیں، زیورات نہیں، جیب ان کی بھاری نہیں بلکہ ہلکی پھلکی جیب ہے، بیچارے مانگتے نہیں۔ جو خاص لوگ ہوتے ہیں، قریب کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو عطا پتہ ہوتا ہے ان کے بارے میں۔ تو یہ جو قرآن میں کہا گیا کہ عذاب سے اور تکلیف سے اور مصائب سے اور بلیات سے اور مشاکل سے کچھ لوگ بچے رہیں گے، ان میں نمبر 1 کون تھا؟ جو نماز کی رعایت رکھنے والے، نماز کی پابندی کرنے والے، ظاہراً بھی اللہ کی جانب متوجہ اور باطناً بھی اللہ کی جانب متوجہ ہیں۔ دیکھنے والے کو یہ لگتا ہے کہ واقعی یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ ہے ظاہراً متوجہ ہونے کا مطلب، اور باطناً دل کے اندر زبردستی کوئی وسوسہ خود سے نہیں آتا، آ جائے تو پرواہ نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، وہ آدمی عذاب سے اور تکلیف سے بچا رہے گا جو اللہ کے عطا کردہ مال کو مستحقوں کو دیتا رہتا ہے، حقداروں کو دیتا رہتا ہے، مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں اور نہ مانگنے والوں کو بھی دیتا ہے۔ یہاں پہلے بھی عرض کیا تھا، میں آپ کو بتا دوں کہ زکوٰۃ کا پیسہ، روپیہ، مال، یہ تو آپ چھان پھٹک کر کے دیں۔ اگر آپ نے زکوٰۃ کا روپیہ، پیسہ، مال چھان پھٹک کر نہیں دیا کہ یہ سامنے والا جس کو میں زکوٰۃ کا پیسہ دے رہا ہوں یہ حقدار ہے بھی یا نہیں، چونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کا آپ کاروبار کر رہے ہیں کہ وہ مال اور روپیہ حاصل کرنے کے لیے رمضان میں خاص طور سے زکوٰۃ کا پیسہ وصول کر لیتے ہیں۔ چھان پھٹک کے دینا ہے کہ کس کو دینا ہے اور کس کو نہیں دینا۔ زکوٰۃ کا مال نہ ان لوگوں کو دینا ہے جن سے آپ پیدا ہیں، جن سے آپ پیدا ہیں، اور نہ ان لوگوں کو دینا ہے جو آپ سے پیدا ہیں، یعنی باپ، دادا، پردادا، نگر دادا، سکڑ دادا، اوپر تک کے دادا، ان میں سے کسی کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں خالص پیسہ آپ دیں، کوئی حرج کی بات نہیں، دینا چاہیے۔ اس کے بعد جو آپ سے پیدا ہیں جیسے لڑکا، پوتا، تمام پوتی، تمام پوتے، نواسا، نواسی، یہ سب نیچے تک کے، ان کو زکوٰۃ کا پیسہ
نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ زکوٰۃ فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کے تحت۔ اب یہ جو کہا گیا کہ مانگنے والے کو بھی دیتا ہے اور نہ مانگنے والے کو بھی دیتا ہے، کوئی مانگنے والا آ گیا تو قرآن کا حکم یہ ہے کہ تم اس کو جھڑکو مت، اس کو پیار سے محبت سے سمجھاؤ۔ اگر ہٹا کٹا ہے تو پیار محبت سے آپ سمجھا دیں کہ بھئی آپ محنت کریں، کوشش کریں، آپ صحت مند ہیں، آپ مانگنے کو کیوں پسند کرتے ہیں، سمجھا دیا ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والے کو جھڑکو مت۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مانگنے والے کا حق ہے اگرچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے۔ یہ سرکار کی بالکل صحیح حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب؟ آپ یہ سوچ کر اس کو دینے سے رک گئے کہ میاں یہ تو گھوڑے پر سوار ہو کر آیا، بھائی اس کے پاس تو ہزاروں روپے کا گھوڑا ہے، کوئی گھوڑا کوئی معمولی تھوڑی ملتا ہے، گھوڑا تو بہت مہنگا ملتا ہے۔ پھر ہندوستانی گھوڑا، ایرانی گھوڑا، افغانی گھوڑا، عرب کا گھوڑا، گھوڑوں کی مختلف قسمیں ہیں اور ہر گھوڑے کی جنس الگ الگ ہے، نوعیت بالکل الگ الگ ہے۔ عربی گھوڑا بہت قیمتی گھوڑا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان گھوڑوں کی تعریف فرمائی قرآن مجید کے اندر، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ۔ یہ گھوڑے اللہ کے حکم کے تابع رہتے ہیں، لیکن انسان اتنا سرکش ہے کہ یہ اپنے پروردگار کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، خلاف ورزی کرتا رہتا ہے۔ ہمارے یہاں امام اسماعی علیہ الرحمہ جن کا نام عبد الملک تھا، ان کے والد صاحب کا نام قریب تھا، اسماء ان کے سکڑ دادا ہیں، اس لیے ان کو اسماعی بولتے ہیں، نسبت دادا کی طرف کرتے ہیں، اوپر کے دادا ہیں تو ان کو اسماعی کے نام سے پکارا جانے لگا، الف صاد میم عین یا۔ اصل نام عبد الملک تھا، والد کا نام قریب تھا۔ جیسے امام شافعی علیہ الرحمہ کو شافعی کے نام سے پکارتے، حالانکہ ان کا نام محمد ہے، ان کے باپ کا نام ادریس ہے، اور پھر ان کے باپ کا نام یعنی دادا کا نام ثابت ہے، پر دادا کا نام سائب ہے، سائب کے والد کا نام شافع ہے، لہذا امام شافعی کو اوپر والے دادا کی طرف منسوب کر کے کیا بولتے ہیں؟ شافعی۔ تو خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے گھوڑوں کے بارے میں مختلف ایک کتاب موٹی لکھی ہے عربی کے اندر۔ اس کے برخلاف ایک اور عراق کے اندر عالم گزرے ہیں، انہوں نے 50 جلدیں لکھی ہیں، 50 والیومز، کائے کے بارے میں؟ گھوڑوں کے بارے میں۔ کیا اللہ نے کیسے کیسے انسان پیدا کیے، جس طرف کو طبیعت چل گئی قلم توڑ کے رکھ دیا۔ تو خلیفہ وقت جو تھا، ایک مرتبہ یہ دونوں خلیفہ وقت کے دربار میں حاضر تھے، انہوں نے کہا کہ تم نے کتنی کتابیں لکھی؟ کہ 50 کتابیں، 50 جلدیں۔ تو کہا کہ یہ سامنے گھوڑا کھڑا ہے، اس گھوڑے کے اندر جو اعضاء اللہ تبارک و تعالی نے بنائے ہیں، ہر عضو کا نام بتاؤ۔ وہ تو ہکا مکا رہ گیا، اس کو کوئی حفظ تھوڑا ہی تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے امام اسماعی علیہ الرحمہ انہوں نے صرف ایک جلد لکھی، کہا تم بتاؤ۔ وہ کھڑے ہو گئے اور گھوڑے کے جتنے اعضاء اللہ نے بنائے، باہر کے اور اندر کے، سارے اعضاء میں سے ہر عضو کا نام بتا دیا۔ یہ کون ہے؟ امام اسماعی، لغت کے بڑے امام۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر مانگنے والا گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، یہاں سے چلی تھی بات گھوڑے پر جو آگے چلی گئی،
تو یہ نہ سمجھو کہ بھئی اس کے پاس تو گھوڑا ہے، یہ بہت بڑا مالدار ہے، یہ مانگنے کے لیے آیا ہے، ہم تو نہیں دیتے اس کو۔ کیوں دیں ہم؟ جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا ذاتی گھوڑا نہ ہو، کسی سے مانگ کر لایا ہو۔ کیوں بھائی، آپ بائک مانگ کر لے جاتے ہیں کہ نہیں؟ اپنے دوست سے مانگ لیتے ہیں، اسکوٹر لے کے جاتے ہیں کہ نہیں؟ بھائی ذرا تھوڑی دیر کے لیے سائیکل دے دینا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس کو چلنے پھرنے میں کوئی عذر ہو اور وہ دوسرے کا گھوڑا لے کر آیا ہو اور وہ واپس جا کر دے دے گا، یہ سرکار نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن یہاں یہ بات قابل وضاحت ہے کہ جو لوگ مانگنے کا پیشہ بنا لیتے ہیں، مانگنے کو اپنی زندگی کا طریقہ کار بنا لیتے ہیں، سرکار نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت میں ایسا پیشے ور بھکاری اللہ کی بارگاہ میں اٹھے گا تو اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا تک نہیں ہوگا، پیشہ بنا لیا۔ اسلام بدنام ہو رہا ہے کہ میاں یہ تو بھکاری پن سکھاتا ہے اسلام۔ اسلام اور ہمارا دین فطرت یہ بدنام ہو رہا ہے۔ مسجدوں میں لوگ مانگنے لگتے ہیں، مسجدوں میں جو لوگ مانگیں نہ دیں آپ ان کو، اس لیے کہ فقہا نے، علماء نے مکروہ تحریمی لکھا ہے کہ مسجد میں صرف اللہ سے مانگنا چاہیے۔ مسجد میں یہ میاں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے بجائے لوگوں کے سامنے بھیک کا پیالہ جو ہے وہ پھیلا رہا ہے۔ ہاں اگر مسجد کے باہر کھڑا ہے، گیٹ کے باہر کھڑا ہے، آپ چاہیں تو دے دیں نفلی صدقہ، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ ہمارے یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے سے منع فرمایا، مانگنے سے۔ میں یہودی ہمیں بدنام کرتے ہیں کہ میں مسلمان بھکاری ہوتے ہیں، عیسائی بدنام کرتے ہیں کہ میاں بھکاری ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے، جوہالہ نے یہ طریقہ کار بنا لیا کہ پیون کے کپڑے پہنو، پیون کے کپڑے پہنو، اس سے تقوی آتا ہے، پرہیزگاری آتی ہے۔ غلط، بالکل غلط۔ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کی جیب کے اندر وسعت ہے، گنجائش ہے، تو آپ اچھے سے اچھا پہنیں، اللہ کی نعمت کو ظاہر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو عیاں کریں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ امام مالک علیہ الرحمہ نے تو مسلمانوں کبھی دھلا ہوا کپڑا پہنا ہی نہیں پوری زندگی میں۔ امام مالک سے زیادہ متقی کون ہو سکتا ہے؟ میں مفتی مدینہ منورہ ہیں یہ۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ امام مالک سے 12 سال بڑے تھے۔ چوبیس گھنٹے میں فجر کے بعد جو جوڑا پہنتے تھے، اگلی فجر میں وہ اتارا اور نیا جوڑا سلا ہوا پہن لیا، دھلا ہوا نہیں پہنا کبھی۔ اتنا بڑا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق، اور اس کا عمل یہ ہے۔ خود امام ابو حنیفہ کا عمل یہی تھا۔ صاف ستھرے رہو، طریقے سے رہو، اپنے آپ کو مینٹین رکھو۔ اب جوتوں پر دھول لگی ہوئی ہے، بھئی صاف کر لو۔ مسلمانوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے کہ میں یہ تو فقیر نہیں سکھاتے ہیں، نہیں فقیر نہیں سکھاتے۔ ہم تو ہر انسان اللہ کی بارگاہ کا فقیر ہے۔ فقیر کے معنی محتاج۔ قرآن کریم میں بھی یہ لفظ آیا ہے، اس کی جمع بھی آئی ہے فقراء۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، 20ویں پارے میں سورہ قصص کے 3 رکوع میں۔ بڑے پیر صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضور فقیر کس سے کہتے ہیں؟ کیونکہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں وہی ہے مانگنے والا۔ بھائی مخلوق سے مانگنے والا فقیر کب ہے یار؟ اللہ تبارک و تعالی ہی سے مانگنے والا فقیر ہے۔ فرمایا
حقیقی فقیر وہ ہے جو اپنے جیسے فقیر سے نہ مانگے، اپنے جیسے فقیر سے نہ مانگے۔ خلیفہ وقت جو تھا وہ جناب حرم شریف کے اندر تھا، ہارون رشید، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگ رہا تھا۔ ہارون رشید کا تو نام سنا ہوگا آپ نے، زبیدہ کا شوہر، بڑا متقی پرہیزگار بادشاہ گزرا امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے زمانے میں۔ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اسی کے دور حکومت میں وہ چیف جسٹس تھے، یعنی قاضی القضات تھے، سب سے بڑے جج۔ تو وہ دعائیں مانگ رہا تھا، ربی ربی ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار۔ اور شور مچا ہوا تھا کہ بھئی حرم شریف کے اندر ہارون رشید آیا ہوا ہے، خلیفہ وقت آیا ہوا ہے۔ بہت لوگوں کو جناب ملنے کی تمنا تھی، آرزو تھی۔ تو ایک آدمی نے اس کو دیکھا کہ میاں وہ ہاتھ پھیلا کر ربی ربی کر رہا ہے، تو اس نے کہا دیکھو خلیفہ ہو کر کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو رہا ہے، مچل رہا ہے۔ ہوشیار ہو جاؤ کہ جو خلیفہ وقت، بادشاہ وقت ہونے کے باوجود اللہ کے سامنے بھکاری بنا ہوا ہے، اس سے ہم کیوں مانگیں، اس سے ہم۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے بے نیازی مانگتا ہے، کیا مطلب بے نیازی کا؟ اللہ مجھے کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا، اے اللہ دینے والا بنائے رکھنا، لینے والا مت بنانا، یہ دعا کرتا رہتا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی بھر بے نیاز رکھتا ہے، کسی سے مانگنے کا محتاج نہیں بناتا۔ یہ حدیث بخاری میں ہے، مَن یستغنی یغنیہ اللہ، جو مانگے گا اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے کسی کا محتاج بنا کے مت رکھنا، اللہ اس کو ہمیشہ دینے والا بنائے رکھے گا، لینے والا کبھی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ ساری حاجتیں اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی پوری کرتا رہے گا۔ فرمایا وَمَن يَعُفَّ يُعِفَّهُ اللہ، جو پاک دامنی مانگتا ہے اللہ اس کو پاک دامن رکھتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ایک دوسرے مقام پر سرکار نے ارشاد فرمایا علیہ السلام، الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اونچا ہاتھ نیچے ہاتھ سے بہتر ہے، اونچا ہاتھ نیچے ہاتھ سے بہتر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اونچا ہاتھ یہ ہے دینے والا، اور لینے والا نیچا ہاتھ ہے۔ بات وہیں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے میرا ہاتھ مت پھیلوانا، اردو میں بھی ہمارا آپ بولتے ہیں۔ تو خیر، جن لوگوں نے یہ بھکاری کا پیشہ بنا لیا تو ان کے تو چہرے پر گوشت کی بوٹی نہیں ہوگی، بالکل عجیب و غریب انداز سے آئیں گے۔ لوگوں کے جو پیشے ور بھکاری ہیں ان کی تو میاں دکانداروں سے خرید بندھی ہوئی ہے کہ شام کو وہ 500 روپے کی خرید دے دینا، ٹوٹے پیسے خرید، کھلے پیسے تو وہ دے آتے ہیں، 500 کا نوٹ لے آتے ہیں۔ کہیں مانگنے کی وجہ سے کھانا وانا پکا ہوا مل گیا تو کھانے کے پیسے بچ گئے، 500 کا نوٹ جو ہے جمع کرتے رہے، جب کافی مقدار میں رقم جمع ہو گئی بینک میں ڈلوا دیا۔ نہیں آ رہی بات سمجھیں؟ یہ بدنام کرتے اسلام کو، یہاں تک کہ حرم شریف میں جا کر ہندوستانی، پاکستانی اور افریقہ کے کالے لوگ وہ مانگتے ہیں، جبکہ سعودی گورنمنٹ نے منع کر دیا۔ اب کیا کرے، حرم شریف میں مانگ رہا ہے تو پیٹ نہیں سکتے، نکال نہیں سکتے، بس آپ اس کو رغبت دلا سکتے ہیں، ترغیب دلا سکتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا، توجہ چاہوں گا آپ کی، کہ مانگنا نہیں ہے، خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے، اے اکبر۔ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے یہ۔ الہ آباد تو آپ سمجھتے ہیں، الہ آبادی امرود مشہور ہے پہلوان صاحب کے، نہیں، الہ آبادی امرود
خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے اکبر، یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی، عزت برقرار رہتی۔ قسم بخدا اگر سگے بھائی سے بھی آپ مانگیں گے وہ بھی آپ کو ذلیل سمجھے گا، مانگنے سے عزت چلی جاتی ہے۔ اور عربی میں کہا جاتا ہے، مفید الطالبین میں ہے، القرض مقراض المحبہ، ادھار محبت کی قینچی ہے۔ جب تک آپ نے اپنے دوست سے ادھار نہیں مانگا دوستی چلتی رہتی ہے، اور جیسے ہی کچھ مانگ لیا اللہم احفظنا تو بس دوستی ختم ہونے لگتی ہے، وہ بات نہیں رہتی، پیالے میں بال پڑ جاتا ہے کہ اس نے مانگا مجھ سے۔ یہ سزا ہوتی ہے اللہ پاک کی طرف سے، کیونکہ اللہ پاک نے فرما دیا 24ویں پارے کے پہلے رکوع میں، الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہے اللہ، سوال کر رہا ہے، استفہامیہ جملہ ہے، کیا مطلب کافی ہے؟ جب وہ دینے کے لیے تیار ہے تو آپ مخلوق کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلا رہے ہیں؟ اللہ سے دعا کرتے رہیے، مانگتے رہیے، اللہ تعالیٰ دیتا رہتا۔ اللہ تعالیٰ توجہ، مانگنے سے خوش ہوتا ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں مانگنے سے خوش ہوتا ہے، اور نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ نہ مانگنے سے کہ یار یہ مستغنی بنا ہوا ہے، یہ بے نیاز بنا ہوا ہے، ہم سے کبھی مانگتا نہیں، میں ساری مخلوقات ہم سے مانگتی، ساری مچھلیوں کو روزی ہم پہنچاتے ہیں، سارے درندوں پرندوں چرندوں کو روزی اور غذا ہم پہنچاتے ہیں، اور یہ کبھی ہم سے مانگتا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو دنیا میں ہی ذلیل فرما دیتے ہیں۔ اس نے فرمایا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، من اعتز بالعبید اذلہ اللہ، میری طرف متوجہ رہیے، من اعتز بالعبید اذلہ اللہ، جو بندوں سے عزت حاصل کرنا چاہے، جو بندوں سے عزت حاصل کرنا چاہے، میں منتری صاحب ہیں، ذرا ان کی مجلس میں آئے، ذرا عزت ملے گی ہمیں، میاں کانگریس پارٹی کے یہ صدر ہیں، ان کے آفس میں ان کے گھر پر آئے ہیں، بھئی عزت ملے گی۔ اوہو، کانگریس کے صدر کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کی بیٹھک تو میاں منتری صاحب کے پاس ہے، ان کی بیٹھک تو یار نیتا جی کے پاس ہے، ان کی بیٹھک تو وزیر کے پاس ہے، میاں بہت اونچے ہیں یہ تو، بھائی دن بھر کاروبار کرتے ہیں اور رات کو منتری جی کے دربار میں حاضری لگاتے ہیں۔ فاروق اعظم کیا فرماتے؟ جو بندوں سے عزت حاصل کرنا چاہے گا اذلہ اللہ، اللہ اس کو رسوا کر دے گا، کیونکہ عزت کے خزانے اللہ کے قبضے میں ہیں۔ قرآن پاک میں کہہ دیا گیا، ایبتغون عندہم العزہ فللہ العزۃ جمیعا، یہ عزت تلاش کرتے ہیں لوگوں کے پاس کہ میں ان کے پاس بیٹھیں گے تو ذرا عزت ملے گی، ہماری تعریف ہوگی، ہماری، میں منتری کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں یار، منتری کی گاڑی میں بیٹھ کر سلوٹ مارتے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ منتری کیا دن کا ہے؟ بولو بھائی، کیا دن کا ہے منتری؟ جب کرسی ہاتھ سے نکل گئی تو بیکار ہو گیا، پرشاسن بھی اس کی بات نہیں مانتا، پولیس بھی اس کی بات نہیں مانتی، گئی گاڑی۔ تو ایسی 5 سالہ کرسی کو لے کر کیا کرو گے؟ اصل کرسی تو اللہ کی ہے، کرسی سے مراد حکومت، وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی حکومت تمام آسمانوں پر چھائی ہوئی ہے اور تمام زمینوں پر چھائی ہوئی ہے، وسع چھائی ہوئی ہے، کرسیہ اللہ کی حکومت، نہ آسمان اللہ کی حکومت سے خارج ہیں اور نہ زمینیں اور نہ کوئی مخلوق خارج ہے۔ اب بتاؤ، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بندوں سے عزت حاصل کرنا چاہیں گے یا اللہ سے؟ اللہ سے۔ ایک موقع پر نہیں، منافقین نے توجہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں اتنا پریشان کیا، مکے والی بات نہیں کر رہا میں، مدینہ منورہ کے اندر
اور انہوں نے یہ پلان بنایا کہ ہم ان فقیر ان غریب صحابہ کو مدینے سے نکال دیں گے، ان کو نہیں رہنے دیں گے یہاں پر، جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، ہر علاقے میں ہوتا ہے، جس نے بیچارے نے کچھ غلطی کر لی گاؤں سے نکال دیتے ہیں، شہر سے نکال دیتے ہیں، محلے سے بائیکاٹ کر دیتے ہیں، حقہ پانی بند کر دیتے ہیں۔ کرام کے بارے میں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ایمان والوں کے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ دھمکی تو نہ معلوم کتنے لوگ دیا کرتے ہیں، ڈراتے تو نہ معلوم کتنے لوگ ہیں، میں یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا، تجھے مار دوں گا، تیرے بیٹے کو قتل کروا دوں گا، تیری بیٹی کو اٹھا کر لے جاؤں گا، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، سورہ منافقون کے اندر 28ویں پارے میں فرمایا غلط، میں نے تو اپنے محمد کو مکرم بنایا، معظم بنایا، مقدس بنایا، مبجل بنایا، مطہر بنایا، صاحب رفعت بنایا، میرے نبی کو کون ہاتھ لگا سکتا ہے؟ بولے ہی یہ پاگل ہیں۔ عزت تو لوٹتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں، نہیں آ رہی بات سمجھیں؟ عزت لوٹتی ہے سرکار کے مبارک پیروں میں۔ تیرا سایہ جہاں بھی ہو، جعفری صاحب، تیرا سایہ جہاں بھی ہو، پلکیں بچھا دوں، یہ حضور کے لیے ہے، زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرا سایہ جہاں بھی ہو پلکیں بچھا دوں، اپنی عمر بتا دوں، تو جو کہے تیرے اوپر تن من لٹا دوں، عمر بتا دوں۔ صحابہ کا یہی حال تھا، واقعی عمر بتا دی انہوں نے، کس کی خدمت میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ وہ راہ عشق پر چلے، راہ عشق پر چلے، کون؟ صحابہ۔ اللہ نے ان کا مرتبہ اونچا کر دیا، بلند و بالا کر دیا، سرکار کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو رسوا کر دیتا ہے، ہرگز نہیں۔ میں تم تو اللہ والے بن کر رہو، عزت تو تمہارے آگے آگے چلے گی۔ میں تو طلبہ سے اور مسلمان لڑکوں سے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ ارے علم دین حاصل کرو۔ تم نے یہ ایم اے بی اے کر لیا، گریجویشن کر لیا، کوئی تمہیں نوکری دینے والا نہیں۔ اور نوکری تو بھائی نوکری ہے، سروس انگلش میں اس کو سروس کہہ دیتے ہیں، نوکر اردو میں بول دیتے ہیں، ہندی میں بول دیتے ہیں، ورنہ اس کو انگلش میں ذرا خوشنما بنا کر سروینٹ بول دیتے ہیں۔ نوکری بھیا نوکری ہے۔ دکاندار تجارت کرنے والا، اپنا کاروبار کرنے والا وقت کا بادشاہ ہے، جب چاہے دکان کھولے، جب چاہے دکان بند کر دے۔ نوکری میں تو یہ ہے کہ ٹائم کی پابندی کرنی پڑے گی اور محدود روزی وہاں پر ملتی، لیمیٹڈ پیسہ ملتا۔ مثلا 10,000 روپے مہینے کی نوکری، اب ہر مہینے 10,000 ہی ملیں گے۔ اور تجارت کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر آدمی لگتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی کبھی کس روز میں 5,000 کا فائدہ کرا دیا، جی کبھی 10,000 کا فائدہ کرا دیا۔ اب یہاں 2 دن میں 15,000 ہو گئے، اور وہاں اس کو 30 دن میں سروس مین کو وہاں اس کو مل رہے ہیں 30 دن کے بعد۔ جب آپ چاہیں، کیوں بھائی بادشاہ بنتا نہیں بنتا دکاندار؟ وہاں تو باس ناراض ہو جائے گا، باس کیوں آئے دیر سے، کیوں تم نے دیر کی، باتیں کیوں کر رہے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو سروس تو بھائی اللہ کی اچھی ہے، کس کی؟ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے، قرآن کا قاری بنائیے، اچھے استاد کے پاس عالم بنائیے جو عربی بھی سکھا سکے اور ساتھ میں تفسیر حدیث بھی بڑھیا پڑھا سکے۔ جاہل استاد نہ ہو یار، ورنہ وہ تو تباہ و برباد کر دیتا، آگے بڑھاتا رہتا ہے، اور وہ اس طرح بالآخر میں
بخاری شریف کے سال میں پہنچ کر وہ دستار باندھ دیتے ہیں، اور اس میاں جی کو کچھ آئے نہیں کہ فاعل کیسا ہوتا ہے، مفعول بھی کیسا ہوتا ہے، مضاف اور مضاف الیہ کیسا ہوتا ہے، موصوف اور صفت کیسے، تجوید کا قاعدہ اس کو نہیں معلوم، اور سر پر کیا باندھی گئی؟ پگڑی۔ ایسے علماء اسلام کو مطلوب نہیں ہیں۔ قابلیت ہو، ہنر ہو، اپنے فن کا ماہر ہو، اگر مفسر ہے تو قرآن کے اوپر پکڑ مضبوط ہو، اور اگر محدث ہے تو احادیث کے اوپر پکڑ مضبوط ہو کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی مدلس ہے، کون سی معضل ہے، کون سی حسن لذاتی ہی ہے، اور کون سی حسن لغیری ہی ہے، اور کون سی مشہور حدیث ہے، اور کون سی مستفید حدیث ہے، ذوات سے مستفید، وہ فرق کر لیتا ہے۔ فن کا ماہر ہو، ساری دنیا پھر اس کے سامنے جھکتی ہے۔ جس فن میں بھی دلچسپی ہو اس کا ماہر ہو۔ اگر مفسر ہے، قرآن میں اس کی طبیعت چلتی ہے تو اس فن کا ماہر ہو، قرآن پر پکڑ مضبوط ہو۔ محدث ہے، حدیث سے شوق رکھنے والا، تو علم حدیث کے اندر مشاق ہو۔ اس پر ایک بات یاد آئی مجھے، میرٹھ مشہور شہر ہے اتر پردیش کا، تو وہاں پر انگریز کے زمانے میں ایک تقریباً 60-70 سال کا غیر مقلدین کا عالم آ گیا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ میرٹھ، ہاپوڑ اور اس کے قریب کے علاقے، وہ جگہ جگہ روزانہ جاتا تھا اور فتنہ پھیلاتا تھا۔ فتنہ میں زور سے آمین کہو، اور یہ کہو، اور رفع یدین کرو، اور یہ کرو، وہ کرو۔ یہ جو بار بار رفع یدین کرتے ہیں، بھائی ہمارے ہاں تو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک رفع یدین یعنی دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، نیت باندھتے وقت ہی تو آپ اٹھاتے ہیں ہاتھ، اس کے بعد تو نہیں اٹھاتے۔ یہ رکوع میں جائیں گے تو پھر ایسے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے تو پھر ایسے۔ تو صحابہ کرام کا یہ عمل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ بار بار یہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، حضور کا پہلا عمل شروع اسلام کے اندر یہی تھا، شروع اسلام میں یہی تھا، کیونکہ اس وقت تک توحید نے جڑ نہیں پکڑی تھی، لوگ نئے نئے مسلمان تھے، لہذا بار بار ایسے ہاتھ اٹھوانے کا حکم دیا گیا تاکہ اس سے اشارہ کرو کہ اللہ ہم تیرے ہو گئے اور تیرے غیر کو ہم نے پیچھے ڈال دیا۔ سمجھ رہے ہیں اس کی حکمت ہاتھ اٹھانے کی؟ پیچھے ڈال دیا تیرے غیر کو، ہم تیرے ہو گئے۔ تو توحید کی جڑیں مضبوط کرنے کے لیے یہ عمل کروایا گیا۔ لوگ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ میاں پہلے لوگ جو تھے اپنی آستینوں میں بت لاتے تھے، لہذا ان بتوں کو گروانے کے لیے یہ ہاتھ اٹھوائے گئے۔ غلط۔ اگر بٹن لگا لیے آستین میں تو پھر کیا کرو گے، کیسے کریں گے؟ بھئی کھلی ہوئی جیب میں تو اس کا تصور ہے، پہلے آستینوں کے اندر جیبیں ہوتی تھی۔ دیکھا آپ نے کہ لوگوں کی پینٹ کے اندر آگے بھی جیبیں ہوتی ہیں اور پیچھے بھی؟ یار کیا بدتمیزی کی بات ہے۔ جو چیز قابل وقار تھی اس کو آپ نے پیچھے کی جیب میں رکھ لیا۔ یہ انگریز اور یہود و نصارہ کا طریقہ کار ہے۔ اب پیچھے کی جیب ہے پینٹ کی، چھوٹا والا قرآن رکھ سکتے ہیں آپ تو یہاں آگے والی جیب میں بھی اس کو نہیں رکھ سکتے۔ چھوٹا قرآن تو آپ یہاں رکھیں گے، آگے والی جیب میں سینے سے دل سے لگا کر، یہ تو آگے والی جیب میں بھی نہیں رکھ سکتے، بے ادبی ہے اور قرآن مجید کی توہین ہے۔ تو یہ نہیں کہ بتوں کو گرانے کے لیے ایسا کیا گیا، تو لوگ اپنے ہاتھوں میں اپنی آستینوں میں بت رکھتے تھے۔ تو آپ جو ہیں اس پر تعجب نہ کریں
آج کے زمانے میں تو یار گھٹنوں پر بھی جیبیں لگ رہی ہیں، دیکھی کہ نہیں؟ گھٹنوں پر، یہاں پیچھے جیبیں، جینز کی پینٹ کہ آدمی کے سارے اعضاء ظاہر ہوتے ہیں۔ جب کسی ہوئی پینٹ آپ پہنیں گے تو پتہ چلے گا کہ ران اتنی موٹی ہے، گھٹنے اتنے موٹے ہیں، پنڈلی اتنی موٹی ہے۔ پھر آپ جو بگ سٹیز ہیں، بڑے شہر، ان کے اندر اور چھوٹے شہروں کے اندر بھی لڑکیاں جینز کی پینٹ پہن رہی اور ماں باپ پہنوا رہے ہیں۔ ایسی اولاد کی کیا ضرورت ہے کہ جس نے اپنے آپ کو ذلیل کر دیا؟ اللہ پاک نے پردے کا حکم دے کر تیرا وقار اونچا کیا، تیرا وقار، تیری عزت اونچی کی، اور تو اپنے آپ کو بے حجاب کر کے ذلیل کر رہی ہے۔ تو وہ تھی کہ تجھے پیدا ہونے کے بعد زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، کیوں بھئی ہوتا تھا ایسا نہیں کیا؟ ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے پیشہ یہ بنا لیا تھا کہ جس کے ہاں لڑکی پیدا ہو تو میں نے کاروبار یہ بنا لیا تھا کہ میں اس کو زندہ گاڑ کر آتا تھا۔ کاروبار یہ تھا، جیسے ہمارے یہاں ہوتا نا، قبر کھودنے والا کرائے کا ہی تو ہوتا ہے بھائی، یا آپ خود کھودتے ہیں بھائی، اس کا فن ہے، وہ کھودتا ہے، آپ اس کو اس کے پیسے دیتے ہیں۔ اس نے یہ کاروبار تو کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے 300 لڑکیوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ گاڑا ہے۔ کتنی 300 بہت ہوتی ہے۔ تاریخ اسلام میں اس کا ذکر ہے۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، مفخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم، باعث تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ بے انتہا رو پڑے۔ 300 لڑکیوں کو آج بھی جو بات 1400 سال پہلے اسلام نے کہہ رکھی ہے، آج بھی ہندوستان کے اندر آپ دیکھیے کہ حالت حمل میں الٹرا ساؤنڈ سے یہ پتا چلانا کہ لڑکا ہے یا لڑکی قانون کے خلاف ہے کہ نہیں؟ وہاں لکھا رہتا ہے الٹرا ساؤنڈ والے لیبوں پر کہ یہاں پر لنک کی جانچ نہیں ہوتی۔ بہت بڑا جرم ہے، آدمی کو جیل ہو جاتی ہے۔ کہاں پر؟ ہمارے ہندوستان کے قوانین کے اندر۔ کیونکہ اگر پتا چلا کہ بھئی یہ میل نہیں بلکہ فیمیل ہے، مؤنث ہے، لڑکی ہے، تو اس کو جناب ختم کروا دیتے ہیں۔ غلط، ہندوستان کے قانون کے خلاف ہے۔ اور پنجاب کے اندر تو یار الٹا، بالکل الٹا ہو گیا۔ صوبہ پنجاب سنا نہیں آپ نے، جس کے مشہور شہر ہیں جالندھر، امرتسر، سرہنگ شریف پنجاب میں ہے، لدھیانہ پنجاب میں ہے۔ وہاں تو اب جو مردم شماری پہلے ہوئی تھی، وہاں پر لڑکیوں کی تعداد کم ہے اور لڑکوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہاں مسئلہ الٹا کر دیا۔ تو بھئی تجھے تو اے عورت، اے لڑکی، اللہ نے معزز، مکرم، مشرف بنایا پردے کا حکم دے کر۔ کیوں بھئی؟ آپ بتائیے، تجوری میں سب سے چھپا کر، ہٹا کر، بچا کر قیمتی چیز رکھی جاتی تجوری میں، یا چمٹا اور پھکنی رکھتے ہیں آپ تجوری میں؟ بتائیے نا، قیمتی چیز۔ اللہ نے لڑکی تجھے قیمتی بنایا، اور تو نے اس پردے کو اتار کر بے حجابی اختیار کر لی۔ آپ دیکھ لیجئے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پہلوان صاحب سنیے، 2 لڑکیاں جا رہی ہیں، ایک لڑکی جینز کی پینٹ میں ہے، اریاں لباس پہنے ہوئے ہے، ننگا لباس پہنے ہوئے ہے۔ ایک لڑکی، اس کی سہیلی اس کے ساتھ برقع اوڑھ کر جا رہی ہے۔ بتاؤ لڑکے کس کو چھڑیں گے، برقعے والی کو یا بغیر برقعے والی کو؟ بولو بھائی، نہیں آپ بتائیے مجھے، کیونکہ بات تو سمجھنی ہے نا۔
کس کو چھڑیں گے؟ بغیر برقعے والے. ہوتا ہی ایسا ہے. اللہ نے بہت بڑا کرم کیا اس عورت کے اوپر. اللہ پاک فرماتا ہے قیامت میں پوچھوں گا میں ان لڑکیوں سے جن کو زندہ گاڑا گیا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. پوچھیں گے ہم کس جرم میں تجھے مارا گیا، تیرا کیا جرم تھا، کیا غلطی تھی، کیا خطا دی تھی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں فرمائے گا. میرے سرکار نے جو عزت عورتوں کو، لڑکیوں کو دی، ایسے معاشرے کے اندر، ایسی سوسائٹی کے اندر جہاں لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، وہاں عورت کے مقام کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا دیا کہ نہیں، یہ بھی قابل عزت ہے. میل بھی قابل عزت اور فیمیل بھی قابل عزت ہے. مذکر بھی قابل عزت اور مؤنث بھی قابل عزت. نر بھی قابل عزت، مادہ بھی قابل عزت ہے. تم نہیں سمجھتے اس بات کو. اگر اللہ تبارک و تعالی سارے سنسار کے اندر، ساری دنیا کے اندر صرف مردوں کو پیدا کرتا تو کوئی حسن پیدا ہوتا ہے اس میں؟ کچھ نہیں. ارے بھائی اللہ نے مور کے ساتھ مورنی رکھی ہے کہ نہیں؟ اور مرغے کے ساتھ مرغی رکھی ہے، اور چڑے کے ساتھ چڑیا رکھی ہے، اور چوٹے کے ساتھ چوٹی بھی رکھی ہے، کبوتر کے ساتھ کبوتری بھی رکھی ہے کہ نہیں؟ اب تو یہاں تک سائنسدانوں نے ثابت کر دیا، کیونکہ ٹیکنالوجی بہت ہائی فائی ہو گئی، کہ قرآن میں جو کہا گیا کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے. کیا پیدا کیے؟ جوڑے جوڑے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ہر چیز کو جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے. تو سائنسداں کہتے ہیں، سائنٹسٹ لوگ، کہ ریت کے اندر بھی جوڑے ہیں. پہلوان صاحب یہ بات آپ زیادہ سمجھیں گے. ریت کے اندر بھی جوڑے ہیں. ایک ریتا ہوتا ہے، ایک ریتی. ایک ریتا ہوتا ہے اور ایک. تو اچانک کیا ہوا، مکان کی تعمیر کرتے وقت بگی والا جو تھا وہ بہت باریک ریتا ڈال گیا. میرے تو مستری صاحب بولے کہ یہ تو پلاسٹر میں کام نہیں آ سکتا، یہ تو نیچے کو گرے گا، ریتا منگوائیے. اور میں نے کہا یہ کیا غضب کر دیا، ریتے کے بجائے کیا ڈال دیا، ریتی. وہ کام نہیں آ سکتی پلاسٹر کے اندر. جو ریتے کا مقام ہے وہ ریتی کا نہیں. ریتا سردار ہے. لوگ کہتے ہیں میاں مرد تو عورتوں کے اوپر حاکم ہے. غلط. قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں الرجال قوامون علی النساء. بالکل غلط. اور مرد عورتوں پر حاکم ہیں، غلط ترجمہ کرتے ہیں. کیا ترجمہ ہے پھر؟ مرد عورتوں کے واسطے انتظام کرنے والے ہیں. کیا کرنے والے ہیں؟ انتظام. اب صحیح ہے. قوامون کا ترجمہ منتظمین، انتظام کرنے والے. اب ظاہر ہے کہ مرد کمانے کے لیے باہر جاتا ہے، انتظام کر کے لاتا. بھائی پیسہ ہوگا، روپیہ ہوگا تو ترکاری بھی آئے گی، سبزی بھی آئے گی، دالیں بھی آئیں گی، اور دھنیا بھی آئے گا، سونف بھی آئے گی، جائفل جوتری بھی آئے گی، کالی مرچیں بھی آئیں گی، دکھنی مرچیں بھی آئیں گی، لال مرچ بھی آئے گی، ہری مرچ بھی آئے گی، اور پودینہ بھی آئے گا، اور ہرا دھنیا بھی آئے گا. کیسے؟ مرد انتظام کرنے والا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ نے لائف کو ڈیوائیڈ کر دیا، تقسیم کر دیا. باہر کی زندگی مرد کے واسطے رکھی، اندرونی زندگی عورت کے واسطے رکھی. بچے عورت کے پاس، ماں کے پاس زیادہ بیٹھتے ہیں، باپ کے پاس اتنے نہیں بیٹھتے. وہ گھریلو زندگی چلاتی ہے. آپ دیکھ لیجئے، اگر کسی گھر میں عورت نہیں تو وہاں ویرانی رہتی. تو بھائی حکیم صاحب تجربہ ہے، بہو کے جانے کے بعد یہ قدر معلوم ہوتی ہے. یہ امروہہ کی زبان بول رہا ہوں میں. لہذا
حاکم نہیں، انتظام کرنے والے، سب چیزوں کا انتظام کرتے ہیں۔ اب جن لوگوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ نہیں، بیوی بھی سروس کرے گی اور باپ بھی، جیسے دلی کے اندر ہوتا ہے کہ باپ بھی آفس جا رہا ہے، شوہر بھی جا رہا ہے اور بیوی بھی، گھر کے بچے اسکول چلے گئے، اب تربیت کون کرے گا؟ جب ماں بھی غائب ہے گھر سے اور باپ بھی غائب ہے تو بچے بگڑیں گے سوریں گے؟ بگڑیں گے۔ ماں کو رکھا گیا اسلامی قانون میں کہ تم گھر میں رہو، بچوں کا خیال رکھو، ان کو تمیز سکھاؤ، آداب زندگی سکھاؤ، واجبات زندگی سکھاؤ، قوانین اسلام سکھاؤ، احکام دین سکھاؤ، تم اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ اپنی اولاد کو سکھاؤ، کھانے کا طریقہ سکھاؤ، کس طرح بات کرتے ہیں آپ جناب سے آپ سکھاؤ، ان کو سلام کرنا سکھاؤ۔ اس لیے کہ باپ تو چلا گیا کاروبار کے لیے، بچے اس کے پاس ہیں نہیں، وہ تو دکان پہ چلا گیا۔ اب باقی خواتین کو، مستورات کو یہ کہہ دیا گیا کہ اندر کی زندگی تمہارے ذمہ ہے۔ تربیت میں ماں کا ہاتھ بہت بڑا ہوتا ہے۔ تربیت میں اگر تربیت صحیح ہے تو آگے تک یہ اولاد نیک جاتی ہے، اور اگر پہلی اینٹ ہی خراب ہو گئی تو عمارت ٹڑی جائے گی۔ جیسے اس وقت یہ مسجد بن نہیں تو نیو رکھنے میں چوکے کو سیدھا رکھا گیا، ناپ تول کے رکھا گیا، خشت اول چو نہت معمار کج تا سریا میر اود دیوار کج۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں پہلی اینٹ اگر سیدھی تو عمارت بھی سیدھی، اور اگر پہلی اینٹ خراب ہو گئی تو عمارت بھی خراب۔ ٹیڑھی کجی آ گئی اس کے اندر، کوی جس کو عربی میں کہتے ہیں معوج یا عوج۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام ہمیں آپ کو دیا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک قانون دیا ہے، نظام اسلام، نظام خانہ گھر کا نظام، قانون خارج، قانون خارجی، قانون داخلی، اندر کا قانون بھی ہے اور باہر کا قانون بھی ہمارے پاس۔ ہم کسی قانون کے اللہ کے محتاج نہیں۔ ہمارے سب سے بڑے مقنن قانون بنانے والے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کے حکم سے۔ کوئی گوشہ ایسا نہیں مسلمانوں جہاں آپ کسی اور کے محتاج ہوں، سب چیزوں پر روشنی ڈال دی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو میرٹھ کے اندر بات پوری کر دوں، ختم کر رہا ہوں بات کو۔ غیر مقلد عالم جو تھا وہ بے دھواں دھار تقریریں ہو رہی، مسجدوں کے اندر یار نماز پڑھنا مشکل ہو گیا۔ توجہ، اس پر سنا رہا ہوں کہ اپنے سبجیکٹ میں آدمی ماہر ہو، قرآن میں ماہر، ذہن اسی طرف چلتا ہے چلائے، کسی اور فن میں نہ لگائے، اور اگر حدیث میں ذہن چلتا ہے تو حدیث کی طرف لگے، کیونکہ پھر سائیکولوجیکل ایفیکٹ پڑتا ہے انسان کے اوپر، اس میں ذہن چلتا ہے، دماغ چلتا ہے۔ تو میاں مسجدوں میں قرآن مجلس لگا، اختلاف ہونے لگا، میں ہم تو یار چین سے سکون سے تھے، جب نماز پڑھتے تھے آرام سے، یہ کون آ گیا؟ عمر کتنی تھی؟ 60-70 کے بیچ میں۔ اب علماء کو فکر ہوئی کہ یہ تو بہت بڑا فتنہ ہے، اختلاف ہمارے امروہہ کے اندر بھی ہونے لگا ہے۔ تو میرٹھ کے اندر انہوں نے اس غیر مقلد عالم سے مناظرے کا پروگرام رکھ دیا، مناظرے کا بحث ہوگی، جو جیت جائے سمجھو وہ حق ہے، جو ہار جائے اس کی بات نہیں مانیں گے۔ تو اس پروگرام کو رکھ کر ارے بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے، لاکھوں کی تعداد میں، یہ انگریز کے زمانے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، لاکھوں کی تعداد میں۔ اور شہر کون سا؟ شہر کون سا؟ میرٹھ۔ انگریزوں نے شہروں کے نام بھی اپنے حساب سے رکھے ہیں،
جو تلفظ ہے اس لفظ کا، اس کے خلاف جیسے وہ بولتے تھے اس اعتبار سے اسپیلنگ بنائی شہروں کے ناموں کی، علاقوں کے ناموں کی۔ اب آسانی سے آپ کیا بولتے ہیں؟ میرٹھ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ اور لکھتے کیسے انگریز؟ MEERUT، میرٹھ۔ تو ان سے بولا ہی نہیں جاتا کیونکہ وہ تو انگریز تھے، تو اپنے حساب سے انہوں نے اسپیلنگ بنائی۔ اسی طرح دہلی، اس کی اسپیلنگ DELHI، ایسے لکھتے ہیں دلی کو، اپنے حساب سے بنائی، کیونکہ بعض حروف ان سے نکلتے نہیں، جیسے عرب والوں سے ٹے نہیں نکلتی، جیسے عرب والوں سے چے نہیں نکلتی، چے سے چور، چے سے چاقو، چے سے چکر، چے سے چاند، چے سے چاندنی، تو وہ چے کو شین سے بدلتے ہیں، چلے کو بولتے ہیں شلہ، کیونکہ وہ نکلتا نہیں ان سے، مجبور ہیں بیچارے۔ تو خیر جناب، اس کو بند کر دیا، کاٹ دیا آپ اس کو۔ اس زمانے میں علامہ انور شاہ کشمیری کی توتی بج رہی تھی، انور شاہ کشمیری، ظاہری خوبصورتی بھی بہت تھی اور باطنی تو تھی۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کے خلیفہ تھے۔ کون؟ علامہ انور شاہ کشمیری۔ بیعت کرنے کی ان کو اجازت تھی حضرت کی طرف سے، حضرت گنگوہی کی طرف سے علیہ الرحمہ، 60-70 کے بیچ میں، اور علامہ انور شاہ کشمیری تھے ایسے ہی 20-25 کے بیچ میں، اور دبلے پتلے۔ تو لوگوں کو فکر ہو گئی کہ یار اس ایجنٹ آدمی کے مقابلے میں، بڑی عمر کے آدمی کے مقابلے میں چھریرے بدن والے کو کیا رکھا؟ کیا جوڑ ہے اس کا؟ کیا جوڑ ہے؟ کچھ تو جوڑ ہو بھائی۔ ہمارے یہاں اس کو امروہہ کی بولی میں بولتے ہیں جوٹ، یہ ہماری جوٹ کا ہے، یہ ہماری جوٹ کا نہیں ہے۔ تو بھائی کچھ تو یار مناسبت اور تعلق ہو۔ کوئی بات نہیں، وہ آ گیا جلسے کے اندر، لاکھوں کی تعداد میں لوگ بھرے پڑے کہ بھائی آج تو حق اور باطل کا فیصلہ ہوگا۔ چنانچہ وہ آ کر بیٹھ گیا بڑے فخر سے۔ کسی نے بتا دیا کہ میاں تمہارے مقابلے میں کم عمر کا آدمی ہے، جیتو گے تم ہی۔ بے وقوف تھا وہ۔ دماغ تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ بعض مرتبہ کسی سوال کا جواب جاہل سے اللہ دلوا دیتا ہے، جو بڑے بڑے عالم سے نہیں دیا جاتا۔ یہ تو اس کے قبضے میں ہے، مولا کے قبضے میں ہے۔ چنانچہ وہ خوش تھا، طمطراق سے بیٹھا تھا کہ آئیں تو مقابلہ شروع ہو۔ حضرت مولانا اعزاز علی امروہی رحمۃ اللہ علیہ، اس شاہی چبوترے پر کمبو خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ امروہہ کی شان، دارالعلوم دیوبند میں شیخ الادب والفقہ تھے۔ وہ بھی حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، شیخ الادب والفقہ کہلاتے تھے، اس جلسے میں موجود تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں لوگوں نے دیکھا کہ ایک کم عمر کا آدمی چھریرے بدن والا کچھ لوگوں کے ساتھ اسٹیج کی طرف کو آ رہا ہے۔ ہم سمجھ گئے کہ انور شاہ کشمیری ہیں، علامہ انور شاہ۔ اب دیکھیے میں جو سنا رہا ہوں یہ واقعہ کہ اگر حدیث میں آپ کی طبیعت چلتی تو حدیث میں ہی آپ لگ جائیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری اسٹیج پر، اور صاحب لوگوں نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، علامہ انور شاہ کشمیری زندہ باد زندہ باد۔ تو صدر صاحب نے، جو جلسے کے صدر تھے، کیونکہ سارا نظام صدر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، صدر صاحب نے جناب کہا کہ مناظرہ شروع کیا جائے، بحث شروع کی جائے۔ علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ نے فرمایا اس غیر مقلد عالم سے کہ میں پہلے چیک کروں گا آپ کو، پہلے میری جوٹ کے بھی ہیں آپ یا نہیں؟ ارے بھائی جوٹ بھی تو دیکھی جاتی، میری جوٹ کے ہیں کہ نہیں؟ ایک پہلوان
اکھاڑے میں پہلوان کے مقابلے میں بخار کے مریض کو بھیج دیا. ابے باولے کہیں کہ بخار کا مریض کیا پہلوان کا مقابلہ کرے گا؟ اس سے تو خود اٹھا بیٹھا نہیں جاتا. جوڑ بھی تو دیکھ جائے. تو پہلوان صاحب کہنے لگے میری بے عزتی ہے اس کے اندر، بخار کے مریض کو لائے ہو مجھ سے مقابلے میں، یہ تو خود ہی اپنے اندر طاقت نہیں رکھتا. تو علامہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں دیکھیں گے ہم سے بات کرنے کے قابل بھی ہو یا نہیں. لہذا آپ بخاری شریف کچھ زبانی سنا دیجئے. بخاری شریف بے دے کے سنائیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کے اندر علم موجود ہے. اب جب علامہ نے یہ کہا کہ بخاری شریف سنائیے، اگر قرآن کے بارے میں کہتے تو اتنا کمال نہیں تھا، کیونکہ قرآن کے تو لاکھوں کروڑوں حافظ دنیا میں پائے جاتے ہیں، بخاری کے تو حافظ نہیں پائے جاتے. علامہ نے شکنجے میں لے لیا، اپنی قید میں لے لیا، سنائیے سنائیے. اس کو تو یاد نہیں تھی، وہ تو کچھ مسائل رٹے ہوئے آیا تھا، ان مسائل کے اوپر بحث کرنی اس سے آتی تھی، باقی کچھ نہیں. جیسے ایک فرقہ ایسا ہے کہ مخصوص مسائل ہیں ان کے اوپر ہی بحث ہوتی، وہی پڑھائی جاتی ہیں ان کے ہاں، جیسے حضور کو علم غیب تھا نہیں تھا، بشر تھے یا نور تھے، وغیرہ وغیرہ. تو وہ تو بغلے جھانکنے لگا. اس نے کہا کہ حضور آپ ہی سنائیے. حضور، اللہ نے جھکا دیا، شکنجے میں کس لیا علامہ نے، آپ ہی سنائیے. لاؤڈ اسپیکر کا انتظام، لاکھوں کا مجمع. تو علامہ انور شاہ کشمیری نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر آپ فرماتے ہیں تو میں ہی سنائی دیتا ہوں، ورنہ میری طبیعت تو یہ چاہتی تھی کہ آپ سنائیں. اب علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ مائک پر تھے. توجہ چاہوں گا اللہ کیسے مدد کرتا ہے. بخاری شریف سنانی شروع کر دی جلد اول، اور سناتے رہے. بے دیکھے پہلوان صاحب دیکھ کر نہیں، ہاں وہاں کوئی بخاری شریف رکھی ہوئی نہیں تھی، دیکھ کے سنانا کیا سنانا. بخاری شریف کے 25-30 صفحے بے دیکھے پڑھتے چلے گئے سناتے چلے گئے. جب 30 صفحے ہو گئے تو علامہ انور شاہ کشمیری نے ان سے بولنا چاہا کہ بھائی اور سنیں گے یا اتنا ہی رکھوں. توجہ چاہوں گا، آپ کی بھیڑ بہت تھی، کراؤڈ بہت تھا، کراؤڈ بہت بھیڑ تھی، ازدحام. اس بھیڑ میں علامہ انور شاہ کشمیری نے جب رخ پلٹا اور یہ پوچھنے کی کوشش کی، توجہ، کہ اور سناؤں یا اتنا ہی کافی ہے، تو اس بھیڑ کے اندر کیا پتا چلا پہلوان صاحب، میں کرسی چھوڑ کے بھاگ گیا. کرسی چھوڑ کے بھاگ گیا. مقابلہ تو کیا کرتا، کیمپیئر تو کیا ہوتی، کچھ بھی نہیں. بھیڑ میں نکل گیا منہ چھپا کے. انہیں کہا کہ نہیں یہ تو میاں شعر معلوم ہوتا ہے حدیث کا، اس کو تو یار ایسے یاد ہے بخاری شریف جیسے بچے کو قرآن پاک یاد ہوتا ہے بے دیکھے حافظ قرآن کو. وہ تو میاں گھبرا کے کہ بھیا میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ میں تو کم عمر والے کو دبا کے رکھ دوں گا اور چبا کے رکھ دوں گا اور زہر کر کے رکھ دوں گا اور ہرا کے رکھ دوں گا اور شکست فاش دے دوں گا وغیرہ وغیرہ. یہاں تو مسئلہ ہی کچھ اور ہو گیا. سارے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ فتنہ پھیلانے آیا تھا. کیا سب الحمدللہ اسی حنفیت پر پھر آ گئے. تو علامہ کو حدیث میں مشغلہ زیادہ تھا، لہذا بخاری شریف بھی حفظ ہو گئی تھی. بخاری شریف بابا مشکاتی تھے ہمارے ہاں کشمیر میں، ان کو مشکات شریف پوری یاد تھی، اس لیے ان کو کیا بولتے تھے، بابا مشکاتی. کیا بولتے تھے، اصل نام یہ نہیں تھا ان کا، بابا مشکاتی. بابا مشکاتی. اور یہ والے بابا نہیں جو یہ بابا پھرتے ہیں بڑی بڑی تسبیح لے کر اور یہ ڈرا کر یہ انگوٹھی پہن کر، سننے پہلوان صاحب، اور میاں بڑے بڑے بال لگ کر زلف رکھ کر حق اللہ حق اللہ حق اللہ.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا کبھی ایسا نہیں کرتا. بڑی سادہ زندگی ہوتی ہے, سمپلٹی ہوتی ہے, زیادہ پبلک میں بیل جول نہیں, جو آ جائے ملاقات کر لے ٹھیک ہے. سرکار نے فرمایا وہ ہے اللہ والا کہ جس کو صرف اللہ جانے, کوئی دوسرا نہ جانے. مشکات میں ہے یہ. کیا مطلب؟ شہرت کا طالب نہ ہو. شہرت کا میں مشہور ہو جاؤں, میں فیمس ہو جاؤں, یہاں بھی میری تعریف ہو اور وہاں بھی میری تعریف ہو. سرکار نے فرمایا بالکل صحیح حدیث کہ اللہ کا ولی وہ شخص ہے کہ اس کو صرف اللہ جانے اور کوئی نہ جانے, اتنا اللہ کے ساتھ اشتغال ہو. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے, کچھ نہ کچھ تو لوگ جانتے ہی ہیں. انشاءاللہ اگلا مضمون اگلے پیر کو ذکر کریں گے. اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.